بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سرکاری عازمین حج جو 2026 میں حج کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان سے حج واجبات کی دوسری قسط کی وصولی کا عمل جاری ہے، جو کہ 3 سے لے کر 15 نومبر 2025 تک جاری رہے گا۔ یہ قسط جو ہے وہ 6,50,000 روپے فی قسط ہے، اور یہ لانگ اور شارٹ پیکج کی جو دوسری قسط ہے یہ 4 سے 6 بیڈ شیئرنگ یا فیملی روم کے لیے ہے۔ اب سعودی عرب کی وزارت صحت نے عازمین حج 2026 کے لیے چند طبی شرائط عائد کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اور واضح کیا ہے کہ کچھ امراض ایسے ہیں اور کچھ علامات ایسی ہیں جن کے حامل افراد کو حج 2026 کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو ان امراض کی یا ان علامات کی تفصیل اس ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو وزارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اہم اعضاء کی ناکامی، مثلاً گردوں کے امراض جس میں ڈائلیسس کی ضرورت ہو، دل کے امراض جو معمولی مشقت کے بھی قابل نہ ہو، یعنی سویر طور پر جو لوگ دل کی تکلیف میں، دل کے عارضے میں مبتلا ہوں اور وہ معمولی مشقت کے بھی قابل نہ ہو۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی مستقل بیماری جس میں وقفے سے یا مسلسل آکسیجن کی ضرورت ہو، ایسے مرض کے حامل افراد کو بھی حج 2026 پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جگر فیل ہو جانا یا جگر کا سکڑ جانا، یہ بیماری بھی جن افراد کو ہوگی وہ بھی حج 2026 کے اہل نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ جو شدید اعصابی یا نفسیاتی امراض جو کہ یادداشت کو متاثر کرتے ہیں، یا وہ شدید معذوری کا شکار ہیں جیسے ڈیمنشیا، یہ لوگ بھی حج 2026 کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں، یعنی جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہیں وہ بھی حج 2026 پر نہیں جا سکیں گے۔ ایسے لوگ جو شدید بڑھاپے میں ہوں، جن کو الزائمر یا راشا، یعنی کہ جو راشا ہے جس میں جسم کانپتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، اس کے علاوہ الزائمر جس میں جو ایک طرح کی بھولنے کی بیماری ہے، اس مرض میں مبتلا افراد جو بڑھاپے میں ہیں وہ بھی حج 2026 پر جانے کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کے پریگنینسی کے آخری 3 منتھس چل رہے ہیں یا ان کی پریگنینسی میں کوئی کمپلیکیشنز ہیں، وہ بھی حج 2026 پر نہیں جا سکیں گی۔ ایسی بیماریاں جو کہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ جاتی ہیں، یعنی کہ متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ فعال متعدی بیماریاں جو ہیں، جو کہ بڑی بڑی گیدرنگز میں جب لوگ جاتے ہیں تو ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ سکتی ہیں، یا ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات میں وہ دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، جیسے کہ کالی کھانسی، کھلی تپیدق یعنی اوپن پلمونری ٹیوبرکلوسس مینز ٹی بی، یا وائرل ہیمریج بخار یعنی VHF کے شکار لوگ بھی حج 2026 پر جانے کے اہل نہیں ہیں۔ جو افراد کینسر کا شکار ہیں اور وہ ایڈوانس سٹیج پر ہیں کینسر کی، اور جو کیمو تھراپی سے گزر رہے ہیں اور بایولوجیکل اور ریڈیولوجیکل علاج کروا رہے ہیں، وہ بھی حج 2026 پر نہیں جا سکیں گے۔ وزارت صحت مملکت سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا ہے اور اس بات کے لیے ڈاکٹر صاحبان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ طبی سرٹیفکیٹ یعنی میڈیکل سرٹیفکیٹ جب ایشو کریں عازمین کو، تو اس امر کی تصدیق کر لیں کہ وہ ان بیماریوں میں سے کسی بیماری کا بھی شکار نہیں ہے، تاکہ بعد میں وہ کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ عازمین کی طرف سے یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروایا جائے گا وہ سعودی عرب کی وزارت صحت سعودی پورٹل نسک مسار سے اس کے بعد یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اس کی بنیاد پر نسک مسار سے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کروائے گی، جو کہ ویزا کے ایشوئنس کے لیے بہت لازمی ہے، یعنی کہ یہ لازم ہے کہ پہلے آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہے اور اس کے بعد سعودی پورٹل نسک مسار سے بھی آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ اس بات کا دھیان رہے کہ سعودیہ کی طرف سے جن امراض کے حامل لوگوں کو حج 2026 پر جانے سے منع کیا گیا ہے، اگر اس سلسلے میں کسی نے بھی کوئی غلط بیانی کی
تو اس صورت میں اسے سعودیہ سے واپس بھیج دیا جائے گا، اور سعودیہ سے واپسی کے جو اخراجات ہیں اس بندے کو خود ادا کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں سعودی حکام کی مانیٹرنگ ٹیمیں تمام داخلی اور خارجی راستوں اور مقامات حج پر عازم حج کے فٹنس سرٹیفکیٹ کی درستی کی تصدیق کریں گی، تاکہ مقررہ بنیادی صحت کے حامل افراد ہی سفر حج پر روانہ ہوں اور انہیں مناسک حج ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اور حج پر جب روانہ ہوتے وقت آپ ویکسینیشن لگوانے جائیں گے، اس موقع پر بھی مذکورہ جو امراض ہیں جن کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے، اور اس قسم کی جو طبی علامات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کی، ان کو بھی حاجی کیمپ میں موجود میڈیکل افسر جو ہے وہ انہیں حج سے روکنے کا مجاز ہوگا۔ یعنی کہ حاجی کیمپ میں بھی میڈیکل افسر نے اگر کسی بھی بندے میں یا کسی بھی فرد میں ان بیماریوں کو پایا یا ان میں سے کسی کی علامات کسی فرد میں پائی گئیں، تو میڈیکل آفیسر کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ انہیں حج 2026 پر جانے سے روک سکتا ہے۔ یہ تمام میڈیکل کنڈیشنز جو حج 2026 پر جانے والے افراد کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں کہ ان بیماریوں کے حامل افراد حج پر نہیں جا سکیں گے، ان کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ، تمام عازمین آسانی سے، سہولت سے اور صحت کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ حج ادا کر سکیں، کیونکہ جو بیمار افراد ہوتے ہیں، شدید بڑھاپے کے شکار افراد ہوتے ہیں، وہ حج کی مشقتوں میں مزید بیمار ہو کر دوسرے لوگوں یا اجتماع کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سفر حج اور اس کے سلسلے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ حج پر جانے سے پہلے اپنی صحت اور کھانے پینے کی عادات پر نظر ثانی کریں، اور خاص طور پر آپ ڈیلی واک کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ حج کے دنوں میں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اور انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ ان دنوں میں، حج کے 5 دنوں میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانسپورٹ وہاں دی جاتی ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، ٹیکسیز پر سفر کیا جاتا ہے، لیکن ٹیکسیز کا جو فیئر ہے وہ کئی گنا زیادہ وہاں کے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ وصول کرتے ہیں۔ آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ حج کے تمام مناسک زیادہ آسانی سے، زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، کائنڈلی کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ جو حضرات عمرہ پر جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا، اپنوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔